السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، جہاں ریاست یا حکومت آئینی اور قومی فرائض سر انجام دیتی ہے، وہیں پہ شہریوں کا تحفظ اور اسے یقینی بنانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اسے بڑے بھرپور اور احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ جڑواں شہر کے باسیوں کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کی گئی، ایک ایسی سیاسی جماعت کی جانب سے جو کہ بات کرتی رہی ہمیشہ ایک ایسی ریاست کے جس کا نام دیا گیا ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ کو بغیر سمجھے، بغیر سوچے، یہ وہ ریاست مدینہ ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کی وجہ سے کوئی شہری، کوئی انسان، کوئی مسلمان بھائی تنگ ہو یا پریشان ہو۔ یہ وہ ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے جس سے ایک سینٹیمنٹ، یعنی ایک لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو بولا جاتا ہے، لیکن صراط المستقیم کی بات نہیں کی جاتی۔ اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلام آباد جو کہ وفاقی دارالحکومت ہے، جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے، جو کہ پاکستان کی چاروں اکائیوں کو جوڑے ہوئے ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں انتشار، خلفشار، اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی جو بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے اس وقت حکومت نے کمر کس لی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خصوصی طور پر اب سے کچھ دیر پہلے وزارت داخلہ کا دورہ کیا ہے۔ سی سی ٹی وی کی مدد سے انہوں نے جو خاص طور پر شہر کی سیکیورٹی ہے اس کا جائزہ لیا ہے، پھر انہوں نے ہیلی کاپٹر کا استعمال بھی کیا ہے اور انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ خیبر پختونخوا سے مسلح جتھا جو فسادیوں پر مشتمل ہے اور وہ اسلام آباد میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کے بہتر سفارتی تعلقات کا دشمن نظر آ رہا ہے اور شہریوں کو بہت پریشان کیا ہے۔ آئی ایم ون آف دیم، جو بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا اپنے اسٹوڈیوز میں، اور شیلز بھی برداشت کیے، اور ان جتھوں سے بچتا بچاتا میں یہاں پہ پہنچا، اور میرے مہمان جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ وہ کس طرح یہاں پہنچے ہیں۔ دوسری جانب سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ انتشاریوں کو، مسلح جتھوں کو اور فسادیوں کے گرد جو ہے وہ گھیرا اب تنگ ہوگا۔ ایس سی او اجلاس کے دوران کسی کو بھی انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہے۔ اسلام آباد میں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی تعیناتی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا سے خصوصی جو فوجی دستے ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں، چین اور اس کے علاوہ جو دیگر دوست ممالک ہیں، اور ملائیشین پرائم منسٹر بھی یہاں پہ موجود تھے، ڈیلیگیشن بھی اب تک یہاں پہ موجود ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان جب بھی ٹیک آف کرتا ہے، بین الاقوامی جریدے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرنے لگتا ہے، پاکستان میں معاشی استحکام آتا ہے، تو ایک سیاسی جماعت اور اس کا بانی اس کو سبوتاج کرنے کے لیے پروٹیسٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ڈی چوک جو کہ علامت ہے اسلام آباد کی، اور بلو ایریا جو کہ یہاں کے باسی ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ایک ہب ہے، اکنامک ہب ہے۔ یہاں پہ کمرشل اپارٹمنٹس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہی ریڈ زون سے کوئی 150 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ کیوں اس کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے؟ پوری دنیا کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ امن ہے، یہاں پہ خوشحالی ہے، یہاں پہ پیس ہے، آئیں آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے SIFC بنایا کہ لوگوں کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کو اس طرف راغب کیا جائے، لیکن ایک سیاسی جماعت بضد ہے کہ نہیں، آپ نے پاکستان نہیں آنا، نہیں آپ نے اسلام آباد نہیں آنا، یہاں پہ امن نہیں ہے، یہاں پہ خوشحالی نہیں ہے۔ اسی حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے رحم کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور تمام تر سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں، چاقو چومت دستے جو ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں۔ ڈی چوک کے اطراف میں لائٹیں بھی بند کر دی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جناح ایونیو کی بھی اسٹریٹ لائٹس بند کر دی گئی ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے جہاں عالمی میڈیا پاکستان کے پازیٹیو اور بہتر اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کر رہا ہے؟ پاکستان کا اس وقت سٹاک ایکسچینج جو کہ نفسیاتی حدوں کو عبور کرتے ہوئے اب 83,500 یعنی 100 انڈیکس 83,500 کی نفسیاتی حد کو عبور کر چکا ہے۔
36 یعنی 36% جو مہنگائی کی شرح تھی، انفلیشن تھی، اب وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ چکی ہے اور اب وہ اراؤنڈ 4 to 5% پہ ہے۔ اس کو سبوتاج کرنے کے لیے کیوں اس عمل کو دہرایا جا رہا ہے؟ انٹینشن کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو کہ ایک پاکستانی بھی ہیں، جس طرح آج وزیر داخلہ نے بھی یہ بات کی، پھر اس کے بعد وہ ایک سیاسی جماعت کے رکن ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں، وہ سرکاری مشینری کا، ایکسکویٹرز کا، بلیڈز کا، رولرز کا استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے وفاق پر چڑھائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے۔ طارق عزیز صاحب بہت شکریہ، بچتے بچاتے اور بڑے احتیاط سے آپ یہاں تک پہنچ گئے اور ہم خوش ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ خیریت سے واپس بھی آپ کی گائیڈ لائن تھی تو میں پہنچ گیا ہوں۔ بہت شکریہ طارق عزیز صاحب۔ آغا اقرار ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بین الاقوامی امور پر بھی آپ کی بڑی دسترس اور گہری نظر ہوتی ہے۔ آغا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نازیہ مصطفیٰ ہیں، ہماری خاتون صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں۔ نازیہ مصطفیٰ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغا صاحب پڑھا نہ فرق، کل بھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ پڑھا نہ فرق انوکھی زبان لکھنے سے کہ زمیں زمیں ہی رہی آسمان لکھنے سے۔ تو صورتحال تو بالکل نہیں بدل رہی ہے، وہی انٹینشن نظر آ رہی ہے، وہی پاکستان میں افراتفری کی کوشش ہے، وہی ہائبرڈ وار کو تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہی دشمن کے ناپاک عزائم کو تقویت بخشنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہاں جائیں یہ جڑواں شہر کے باسی، جن میں سے ایک میں ایک ادنا سا سیاسیات اور کا جو ہے طالب علم بھی ہوں، اور طارق عزیز صاحب بھی بچتے بچاتے آگے ہیں۔ آغا صاحب سنیں، آپ تک بھی شیلنگ پہنچی ہے، آپ کی آنکھوں سے مجھے پتہ چل رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بالکل، میں آپ کو پتا ہے کہ میرے اندر کا جو رپورٹر ہے وہ ابھی تک زندہ ہے الحمدللہ۔ تو میں نے آج موٹر سائیکل ایک بچے کی مانگی اور میں جا کے پورا چکر لگا کے آیا ہوں اور میں سب چیزیں دیکھ رہا تھا آپ آئے 4 بجے کے بعد سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بہت سارے اپنے سوالات کا خود ہی جواب دے دیا ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ یاد کرنا چاہوں گا کہ ہم وہاں ہی کھڑے ہیں جب ہم 2014 میں کھڑے۔ آپ اور میں، آپ کو یاد ہوگا، پی ٹی وی کی بلڈنگ سے نکل کے جب دھرنا کور کر رہے تھے تو کیا فرق کیا ہے؟ 8 ستمبر 2014 کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ چین کے صدر شی پنگ، جنہوں نے پاکستان آنا تھا سی پیک کا آفیشیل انوگریشن کرنے، وہ نہیں آ رہے کیونکہ ہمارے یہاں دھرنا بیٹھا ہو۔ اور وہاں سے لے کر آج تک وہ جس کو آپ پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں، اب معاف کیجئے گا، آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ اسے لکھا بھی کلٹ ہے اور کہا بھی کلٹ ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ میں ان کو صرف ایک پریشر کو لکھتا ہوں اور تب سے لکھتا ہوں جب سارے ایک پیج پہ تھے۔ آپ کو یہ بات چھوڑی، جب بھی پاکستان میں کوئی بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہونے لگتی ہے، آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ کیوں پولیٹیکل پارٹی جو ہے، جس کو آپ پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں، میں کلٹ کہتا ہوں، سڑکوں پہ کیوں آتی ہے؟ مقصد کیا؟ مقصد سمپل، مقصد یہ ہے کہ میرے منہ میں خاک، پاکستان ترقی نہ کر پائے۔ اور اس وقت یہ جو آج 245 کے آرٹیکل کے تحت فوج کو بلایا گیا ہے، میں بہت ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں انٹیریئر منسٹر کو کہ انہوں نے بہت ٹائملی ڈیسیژن دیا ہے، کیونکہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک نارمل کنڈیشنز اگر ہوں تو اس میں 245 کو لانچ کر کے ڈپلائمنٹ کرنا آرمی کا کوئی بہت پلیزنٹ ڈیسیژن نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن وی آر ناٹ ان اے نارمل کنڈیشنز۔ ہم ایس سی او شروع ہونے لگا ہے، ایس سی او ہوگا 15-16 کو، لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ تو آنا شروع ہو جائیں گے 11 تاریخ سے، اور وہ جو ٹوٹل ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، وہ تقریباً 1500 سے اوپر تو ٹاپ، آپ انٹرنیشنل میڈیا بھی ڈال لیں، یہ تقریباً 3000 کے قریب ہمارے یہاں پہ۔ بالکل جی سر، آبزرورز کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جی بالکل۔ تو 3000 سے اوپر فارنرز اسلام آباد میں 11 کے بعد لینڈ ہونا شروع۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے جب قسم کھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنا ہے، میرے منہ میں خاک، اللہ انشاءاللہ ان کو ناکام کرے گا۔ آغا صاحب آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے کلٹ کا لفظ استعمال کیا ٹرم، تو میں اس میں تھوڑا اضافہ کرتا رہتا ہوں۔ کلٹولوجی یا کلٹولوجسٹ جو کہ اس وقت بیٹھ کر ہدایات جاری کر رہے ہیں، اس کلٹولوجسٹ کو چھوڑیں، یہ کلٹولوجی ہے کیا؟ کلٹ ہے کیا؟ یہ ذرا میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا اپنی زبانی آسان لفظوں میں
ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو، تاکہ ان کو بھی سمجھ آئی ہو کیا رہا ہے ملک کے ساتھ؟ دیکھیں، کلٹ ہوتا ہے کہ ایک پرسنالٹی کو یا بنتی ہے یا بنایا جاتا ہے کہ وہ پرسنالٹی کہتی ہے کہ آئی ایم بیونڈ اینی نیشن، آئی ایم بیونڈ اینی اسٹیٹ، آئی ایم بیونڈ اینی لا، اور میرے منہ سے جو لفظ نکلے گا وہ لا ہوگا، میں جو کہوں گا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر اسی طرح ہی لازم ہے جس طرح کسی یعنی کہ کسی ریلیجس بک سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے۔ 2010 کے بیچ میں اس کلٹ کو کرافٹ کیا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تم پاکستان سے زیادہ بڑے ہو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس کلٹ کے فالوور جو ہیں میرے منہ میں خاک، وہ یہ کہتے ہیں، سڑکوں پہ کہتے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ہمارا میڈیا اس کو جو ہے وہ اگر ٹرانسمٹ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص نہیں ہو رہے گا حکومت میں تو پاکستان نہیں رہے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، یہ ہوتا ہے کلٹ۔ لوگوں کو انڈوکٹرینیشن کی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو شخص تمہارے سامنے ہے یہ اتار ہے، یہ اوپر سے اترا ہے، اور یہ بھی آپ نے یہ دیکھا ہے مسیحا کہ ہے، یہ آپ ہی نے ایک نجات اپنے ہندہ پروگرام ہے، میں بتایا تھا جی، یہ مسیحا ہے، یہ نجات ہندہ ہے۔ بس یہ آپ نے خود اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا، مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کے لوگ سڑک کے اوپر یعنی کہ اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کسی روحانی یعنی کہ پیغمبر کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے کلٹ، اس پہ بڑا کام کیا جاتا ہے، اس کی فارمیشن ہوتی ہے، اس پہ بڑے، انڈوکٹرینیشن ہوتی ہے، میں آغا کوگنیٹو۔ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ان کے فائنینسر کا بھی تعاقب کرنا ہوگا۔ ہم بہت ساری چیزوں جی میں بالکل لگی لپٹی باتیں کرتے ہیں، جن فائنینسرز کو جو بلینز آف روپیز لگا رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کی کیمپین ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، اس کا بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ طارق عزیز صاحب، وفاقی وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود سی سی ٹی وی کی مدد سے بھی دیکھا ہے، کیمروں کی مدد سے بھی دیکھا ہے، یہ جو پروٹیسٹرز آ رہے ہیں ان کے پاس ویپنز ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، پھر جوان خون ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں۔ اب میں وہ 5,000 کے نوٹ کی تو بات نہیں کرتا ہوں، اب تو وہ زبان زد عام ہے، وہ تو جی بی اور اے جے کے الیکشن سے بھی ہم نے وہ 5,000 کے نوٹ دیکھے تھے۔ یہ مجھے بتائیں سر، یہ آخر یہ سلسلہ کب تھمے گا، کب یہ رکے گا؟ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو آئینی ترمیم ہے اسے روک دیں، ہم جو کہتے ہیں آپ ملک کو ویسے چلائیں۔ تو یہ زوراور ہونے کی کوشش یا یہ کوئی سپریمسٹ مائنڈ ہے، ہی ہے کیا؟ جی بالکل، تھینک یو جناب، مجھے وہ آپ نے موقع دیا۔ یہ ایک بڑی ناکام کوشش ہے، ان کا بیسک مقصد یہ ہے، جو قیدی بیٹھے 804 کہ ہم پریشر بلڈ کر کے، ہڑتال کر کے، جلوس کر کے، اڑ بلا کر کے، ملک کو سٹیک پہ لگا کے، سوٹے ڈنڈے ایسا لے کے، ویپن لے کے آئیں گے، تو وہ ایسا ہونے نہیں لگا کہ جو ہے قیدی نمبر 804 جو جیل سے واپس آ جائیں، وہ اپنے پروسیس کے ان کے اوپر عدالتوں میں کیس ہیں، کیسز کا جب فیصلہ ہوگا، سماعت ڈیلی بیسس پہ چل رہی ہے، اگر ان کی بے گناہی ہوگی تو واپس آ جائیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ لیکن اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے صرف یہ ہے، اور ان کا مطالبہ ان کے لیڈر کا کیا ہے، جی مجھے نکالیں بھی اور مجھے حکومت دیں اور مجھے واپس حکومت میں بٹھائیں۔ بات وہ ہے جو آغا صاحب سنگل میجورٹی کے ساتھ بٹھائیں، جی مجھے وزیر اعظم بنائیں۔ وزیر اعظم بنائیں۔ اب اس طرح سے ہوتا نہیں ہے کسی بھی ملک میں، کسی بنانا اسٹیٹ میں بھی نہیں ہوتا کہ کوئی جتھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ بلیک میل کر کے کہ اسٹیٹ کو جی مجھے وزیر اعظم بھی بناؤ، سر انوکھا لاڈلا کھیلن کو چاند تو مانگ رہے، جی لیکن اس کا ایک ماضی بھی موجود ہے۔ جی وہ جن کے زور بازو پہ یا جس وہ کیا کہتے اڑن تشتری پر وہ آئے تھے، تو وہ تو اس وقت خود جو ہے قانون کا سامنا کر رہی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، کوئی وہ عدالتوں نے انہیں بہت بچایا۔ پچھلا بندیال جو تھی اپنا عدالت، جو چیف جسٹس بندیال کی تھی، ثاقب نثار کی تھی، جب جو سارا یہ کھلواڑ کیا گیا ملک کے ساتھ، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو چل رہی تھی 2014 سے، جو انہوں نے باقی سی پیک آیا، شی جن پنگ آیا تو یہ واپس وہاں پہ آ گئے، دھرنا دیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب کھیل وہاں 2017 سے اس وقت شروع ہو گیا تھا جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا ایک عدالت ثاقب نثار کے ذریعے پہ، بندیال نے جتنا سپورٹ کیا۔ تو یہ سب کو جو ہے ڈنڈا، سوٹا، ویپن اور صوبے کے جو وسائل ہیں اور پیسے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال، آپ بہتر پتہ ہے، سب کو پتہ ہے پچھلی گورنمنٹ میں جب وہ سی ایم تھے اب خٹک صاحب، تو وہاں کتنے لوگ بھرتی کیے گئے تھے، 14-15 ہزار بھرتی کیے تھے، جن کو گورنمنٹ کی جاب سے، کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کسی کو جو سوشل میڈیا چلاتے تھے وہاں سے تنخواہیں لیتے تھے۔ تو یہ ایک انوکھی ایک پولیٹیکل پارٹی تو پولیٹیکل نہیں کہنا چاہیے، ایک سیاسی لوگوں کا یا ایک اجتماع ایسا بن چکا ہے کہ وہ ہر بات اپنی بنوانا چاہتے ہیں، ہم نہیں تو پاکستان نہیں، خان نہیں تو پاکستان نہیں، ہمیں ان کی حکومت ہو، یہ پرائم منسٹر ہوں، یہ چیف منسٹر ہوں،
سب کچھ فیصلے ان کے ہاتھ ہوں تو پاکستان ہے، ملک ہے، قوم ہے، یہ نہیں کرنا کچھ نہیں ہے، ہاں کرنا پرفارم کچھ نہیں کرنا۔ 3.5 سال پونے 4 سال میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، بندہ جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو مجھے بتا دے گی کہ پی کے میں کتنی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، کون سا میگا پروجیکٹ لگایا خٹک صاحب نے۔ سر 200 ارب سے جو ہے وہ 2000 ارب تک قرضہ پہنچا دیے۔ جی میں اب ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، آپ جا کے کے پی کے بجٹ دیکھ لیں، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا بجٹ وہاں لیپس ہوئے ہیں جی خٹک صاحب کی گورنمنٹ میں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 13-15% اضافہ کیا ہے۔ جی وہ لیپس ہوئے ہیں، وہاں پہ فنڈ پڑے ہیں، یہ خرچ ہی نہیں کر سکے، وہ یعنی ان کی پرائرٹی نہیں تھی، وہ کمپیٹنسی نہیں ہے نا، کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ پرائرٹی نہیں تھی ان کا۔ اچھا کہاں گئے وہ؟ انہوں نے جو اتنے بلین ٹری لگا دیں گے، اتنی یونیورسٹی بنا دیں گے، اتنے ڈیم بنا دیں گے، سب زبانی جمع خرچ تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ طارق صاحب آپ بھی جرنلسٹ ہیں، پیچھے چھپنے آپ بھی جرنلسٹ ہیں، نازیہ بھی جرنلسٹ ہے، آغا صاحب بھی جرنلسٹ ہیں، لیکن میں نازیہ کی طرف آؤں گا۔ نازیہ مجھے کچھ 2-4 یونیورسٹیز کا نام بتا دیں، دل ناداں خوش ہونا چاہتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کے نام ہمیں پتہ چلیں، خیبر پختونخوا کے عوام جو مشکلات کا شکار ہیں، جہاں پسماندگی ہے، 2-4 یونیورسٹیز کا آپ نام بتا دیں، میں چلیں آپ کو سوچنے کا بھی موقع دے دیتا ہوں۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، ہم تو اس بات کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمیں کے پی سے کوئی اچھی خبریں سننے کو ملے، کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ صرف لڑائی جھگڑا خون خرابہ انتشار ملک میں ان چیزوں سے نکل کے اس صوبے کے لوگوں پر بھی خرچ کریں۔ اس صوبے کا جو نوجوان ہے، ابھی بات کر رہے تھے، ینگ بلڈ ہے، بڑا جوش ہے، ولولہ ہے، اگر ہم ان چیزوں کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں، ان کے لیے اچھی ایجوکیشن کا بندوبست کریں، اچھے صحت کے ادارے وہاں پہ بنائے جائیں، بی آر ٹی کا منصوبہ آپ کے سامنے، اس کا کیا حشر ہوا، وہاں پہ سڑکوں کی کیا صورتحال ہے، وہاں کے لوگوں کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے، یہ آپ کے سامنے۔ یونیورسٹیز بنانا تو ان لوگوں کی بات ہوتی ہے، کہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے نا جو سمجھتے ہیں کہ ہماری پرائرٹی جو ہے وہ تعلیم ہے، ہم نے اس ملک میں کوئی بہتری لے کے آنی ہو۔ جب ہمارا ایجنڈا ہی ایک ہے، جب نعوذ باللہ ابھی آغا اقرار بات کر رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں کا تو ایجنڈا ہی اور ہے، کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، پھر خدا نہ خواستہ کہ پاکستان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب لوگوں کی سوچ یہاں پہ ہو تو کہاں کی یونیورسٹی، کہاں کی ایجوکیشن اور کہاں کا جو ہیلتھ کا نظام ہمیں وہ نظر آئے۔ مجھے نازیہ آج آپ سے چند بڑی سٹریٹ فارورڈ باتیں کرنی ہے، کیونکہ ہم بہت لگی لپٹی باتوں کا سہارا لے چکے ہیں اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے، ہم نے نقصان اٹھایا ہے۔ اس وقت ہماری سکرین پر ویژولز چل رہے ہیں، یہ جو ڈنڈے برسا رہے ہیں، جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، پھر یہ ایک سیاسی چھتری تلے چھپ کے پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، تھانوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی اگر یہ کام کرے جس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہ ہو، کوئی سیاسی ایجنڈا نہ ہو، آپ کو نہیں لگتا اس کو عبرتناک سزا دے دی جاتی ہے؟ اور ہم روز محشر کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، پھر یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ ان پر کیا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اور ایکٹ کے تحت ان کو سزائیں نہیں دی جانی چاہیے کہ آئندہ کے لیے باقی لوگوں کو بھی عبرت ہو کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں سنبھالیں، وہ پیرنٹس کہ جو دندناتے پھرتے ہیں اور ریاست پر حملہ کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے درست کہا، اس کی جو ابتدا تھی اس وقت بھی ان لوگوں کی بڑی چیخیں نکل رہی تھی کہ جب انہوں نے 9 مئی کو جو کچھ کیا، اس وقت جو لوگ ملوث تھے، اگر اس وقت ان لوگوں کو سوائے چند ایک پرومیننٹ جو ہمیں سامنے نظر آئے، جو ان کے ہینڈلر تھے یا ان کو چلانے والے تھے، ان کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی اگر اتنی ہی سخت سزائیں دی جاتی تو آج کسی کی نکلنے کی جرت نہ ہوتی۔ کوئی بھی ایسے نہیں نکلتا، جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، ہر ایک کی فیملیز ہیں، ہر ایک کے بچے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کس چیز کو کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہاں پہ نوجوانوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو پیسہ لگایا جا رہا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ چیز تو کسی کہتے ہیں نا پاگل بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ 9 مئی کو اتنا کچھ ہوا، اس کے بعد اتنے لوگ پکڑے گئے، جب سزاؤں کی بات آئی، ملٹری ٹرائل کی بات آئی، ہمارے بہت سے صحافیوں نے بھی اس کی مخالفت کی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسانی حقوق ہے، یہ ہے تو وہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ کیوں اس وقت ان کو نظر نہیں آتا جب یہ ساری منصوبہ بندی کی جاتی ہے؟ بالکل آج کی مثال لے لیجیے، آج جس طرح سے کہ پوری تیاری کر کے آ رہے، وہاں پہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے کہ جو یہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دہشت گردی، میں کہوں گی دہشت گردی کرنے کے لیے اسلام آباد میں پوری مشینری، پورا سسٹم یہ اٹھا کے قسم کا لے کے آ رہے ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی اگر پیچھے نہیں بھی نازیہ، آپ بھی صورتحال خاتون ہیں، ہماری سوسائٹی میں خواتین کا بہت احترام ہے، میں نے آج بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھا، خود میں آئی وٹنس ہوں اس کا کہ انہوں نے کتنا احترام کیا۔ پھر جو خواتین پولیس اہلکار ہیں، انہوں نے جب گرفتاریاں شروع کی تو وہ ان سے پوچھ رہی تھی، ہاں تم کون ہوتے ہو ہمیں گرفتار کرنے والے؟
کیا مدرسے سے پکڑ کر لے کے جا رہے تھے؟ وہ مدرسے میں اس ٹائم زیر تعلیم تھی جو ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر کے سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ میں لوگوں کو ان کے جذبات ابھارنے میں ملوث تھی. تو کیا پھر یہاں پہ ہماری جینڈر تقسیم ہو جائے گی؟ ہم کہیں گے نہیں نہیں خاتون ہیں ان کو چھوڑ دیں. کیا کوئی ایک عام خاتون کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خاتون جو ہے وہ خودکش بمبار بن کے آ جائے اور یہاں پہ آ کے دھماکے کرنے شروع کر دیں کہ 15-20 اس طرح کی برین واش کر کے خواتین لے آئیں اور خواتین سمجھ کے ان کو چھوڑ دیا جائے. سب سے خطرناک ہتھیار جو ہے ان کے لیے یہ خواتین ہی ہے. ان کو فرنٹ پہ لے کے آ جاتے ہیں جیسے سے جی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، خاتون ہے، پھر اس کو میڈیا میں اچھالا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کتنا استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی والے اور اس کا کتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ نے بات کی تھی کہ جو لوگ اس میں ملوث ہے کیا ان کو سخت سزائیں نہیں دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آج پکڑ کے لے کے اگلے دن بس رات گزاری، اگلے دن ان کی ضمانت ہوگی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اور جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو بھی تھوڑا سنجیدہ ہونا چاہیے. اتنا بھی کیا کہتے ہیں وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا پھر برابر میں ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر ٹائم تھوڑا خاموش رہ لیں. آپ سمجھے نہیں مصلحت اسی میں ہے، تھوڑا ہم دب جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، یہ نہ ہو جائے. کچھ ایسا نہیں ہوتا. اگر آگے والا بندہ آپ کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے یا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے تو آپ چپ کر کے اس کو کھاتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے اوپر ملینز ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. امریکہ میں جس طرح سے پاکستان کے خلاف جس طرح سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے نازیہ ہے. سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے آپ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، میں بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں، طارق صاحب بھی کرتے ہیں، آغا صاحب، ہمارے سارے پینلسٹ استعمال کرتے ہیں. ہمیں بھاری برکم یا بڑی ہیوج اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جب سوشل میڈیا پہ اپنی کسی پوسٹ کو وائرل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اس کی ایک مخصوص کنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں ہر پوسٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں 15K ہے، 50K ہے، 60K ان کے لائکس ہیں، اتنی ان کے کامنٹس آ رہے ہیں. تو کیا ان کے فائنانسر کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو کون فائنانس کر رہا ہے؟ سر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ لیٹ می ایکسپلین. مجھے اگر آپ 2 منٹ دیں تھوڑی سی ہم اگر اس کو اوپنلی ڈسکس کر سکیں. دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ان کا تعاقب نہیں کیا جا سکتا. سب کچھ ہو سکتا ہے. ہماری ایجنسیز کہا جاتا ہے کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسیز ہیں. کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ اور انہوں نے ٹریک کیا بھی ہے اور ٹریک کیا بھی ہے کہ ان کے جو آپریٹرس ہیں وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون سا ملک ہے جتنے ان کے آپریٹرس نہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ ایک دن میں سارا کچھ نہیں ہوا ہے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ 2010 سے آنورڈ تو ہے ہی، لیکن 2014 کے بعد سے کنٹینیوسلی اس کے اوپر ہیوی انویسٹمنٹ کی گئی ہے اور اس کا پرپس ہی ایک تھا. آپ نے خود دیکھا یہ ایسی کون سی ٹائم لائن ہے کہ جیسے ہی کہ پاکستان میں کوئی مثبت چیزیں ہونے لگتی ہیں، کچھ اچھا ہونے لگتا ہے کہ یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اسی بات کے لیے کی گئی ہے کہ پاکستان کو اٹھنے نہیں دینا. اگر یہ حکومت پرفارم نہ کر سکتی اور بالکل ڈل ہو جاتی تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا. ہمیں ایسے کوئی احتجاج نظر نہیں آنے تھے. اگر حکومت اور فوج مل کر اس ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کوئی یہاں پہ کچھ اور چیزوں میں بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے، معیشت میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، گو کہ بہت بڑے پیمانے پہ چیزیں نہیں ہو رہی ٹھیک ہے، ہیں ٹھیک ہے. لیکن یہ نقطہ جو ہے یہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچ گیا ہے اور ان پیرنٹس تک بھی پہنچ گیا ہے جن کو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے بچے کس طرح کی ایکٹیویٹی میں ہیں. پھر یہ بھگتنا والدین کو بھی پڑتا ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پھر یہ والدین اور وہ والدین جو اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیا ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی یہ سارا کچھ دیکھ کے. آغا صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. صدقے جاواں کیا کیا ہے ہم نے بھائی؟ ہمیں پروٹیسٹ کرنے دیا جائے، آزادی اظہار رائے ہے جی، جمہوری حق ہے ہمارا، یہ ہمارا آئینی حق ہے. صدقے جاواں غلیلیں لے کے، کلاشنکوف لے کے، آتشی اسلحہ لے کر پرامن احتجاج ہو رہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں جو سارتے یون پال سارتے بہت بڑا ایک فلاسفر گزرا ہے، پولیٹیکل فلاسفر فرینچ. اس نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جمہوریت اپنے اندر اپنا قاتل لیے پھرتی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کہ نازیہ صاحبہ نے بات کی ہے کہ جیسے آپ ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہمارے لوگ نکل کے ہیومن رائٹس کی بات کرنا شروع کرتے ہیں. جمہوریت کو ہمیشہ نقصان پہنچایا گیا ہے جمہوریت کے اپنے ٹولز کو استعمال کرنا، میننگ بائی کہ فری ول ٹو ٹاک، ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن، اسی کا آپ سہارا لے کے آپ جمہوریت کے خلاف کام کرتے. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت یہ رویے، جمہوری رویوں کو استعمال کیا جاتا ہے
لیکن بہت پیاری بات نازیہ صاحبہ نے کی ہے, اگر آپ مجھے اجازت میں اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہوں گا. 9 مئی کا واقعہ جس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نے خود ایک دفعہ آبزرویشن دیا کہ جن لوگوں نے پاکستان میں کیوس کریٹ کیا ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. 9 مئی کے واقعے کے جی دیکھیں وہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, کون ذمہ دار ہے اس میں؟ جب آپ بات کرتے ہیں اپنے ملٹری ٹرائل کورس کی تو وہ بھی جا کے باٹل نیک لگ جاتا ہے اس کو بھی. اگر 9 مئی کے لوگوں کو, ان لوگوں کو جن کی آڈیو ویڈیو آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, میں نے سب نے دیکھی ہے, وہ لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انکلوڈنگ دی ون ہو از کمنگ فرام اے پی. یہ لوگ اگر جیل میں نہیں گئے تو آپ نے کیا میسج دیا ریاست نے میسج میرے ہر بچے کو دیا, گل ہی کوئی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آغا صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جب تک عبرت کا نشان نہ بنایا جائے دوسرے سبق بھی نہیں حاصل کرتے. طارق عزیز صاحب, یہ ایک انفارچونیٹ ہے کیونکہ کمپرومائز کرنا بھی پڑتا ہے, مصلحت ہے, سیاسی مصلحت بھی ہوتی ہے, بہت ساری فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن کیوں ایسی مثالیں ہم قائم کرتے ہیں بعض اوقات کسی بھی مصلحت کی وجہ سے کہ کل کسی کو بھی موقع ملتا ہے, وہ بڑی آسان سی بات ہے نا, انہیں بھی تو کیتا سی, وہ بھی تو چڑھ دوڑیا سی, انہیں بھی اگ لائی سی. تو یہ سلسلہ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں؟ اور یہ 9 مئی کو مذاق سمجھتے ہیں. 9 مئی ایک بہت بڑا, یہ ریاست پاکستان پر حملہ تھا, فوج پر حملہ تھا, آئینی پورے ادارے پر وہ حملہ کیا گیا. جی بالکل, 9 مئی کا واقعہ افسوسناک اس لحاظ سے بھی ہے کہ ایسا دشمن ملک نے بھی کبھی نہیں کیا ہماری فوج کے ساتھ یا اسٹیٹ کے ساتھ, نہ کر سکتا ہے, نہ ان کو یہ ضرورت ہے. جو ہم یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کے ایک اب نام نہاد ایک پولیٹیکل پارٹیز نے کیا, اس کو تحفظ کے لیے بھی آ گیا ہے. ابھی آج پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے 9 مئی کے جو ملزمان تھے اسی وقت ان کو سزا دی جاتی, اس میں ڈیلے کیا گیا تو شاید یہ آگے نوبت آج یہاں تک نہ آتی, ان کو اتنا حوصلہ نہ ملتا. یہ جو بار اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں کہ پی کے سے آ جاتے ہیں چیف منسٹر صاحب, سوشل میڈیا پہ نیریٹو بلڈنگ پر انہوں نے کام کر دیا ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف. میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے, اسٹیبلشمنٹ نے, حکومت نے بہت حد تک برداشت کیا ہے, بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. ایک لمٹ جب اینف ایک حد جب ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں تو پھر ایکشن لینا ضروری بنتا ہے. تو اب میں نے کل بھی ایک شاید ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب شاید ریاست اس کو بالکل اس کو زیرو ٹالرنس ہوگی. آج دیکھ لیں کہ آج جو جتنا یہ اسلام آباد میں ان کے باوجود کہ کچھ لوگ یہاں پہنچے ہیں اور کتنے تعداد میں تھے. میں سر آنکھوں دیکھا بتاتا ہوں, ابھی میں آ رہا تھا بلکہ میری اور آپ کی فون پہ بھی جب کنورسیشن ہوئی میں نے آپ کو بتایا کہ کن کن راستے, کون سے آپ راستے اختیار کریں. ایک فیملی تھی مجھ سے آگے, وہ گاڑی تھی, اس میں بچے اور خواتین بیٹھے تھے, ان پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا ان فسادیوں کی جانب سے. اور پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کے جو ڈرائیو کر رہے تھے, میں نے کہا بھائی صاحب یہاں سے آپ نکلنے کی کوشش کریں, ان میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے, نہ یہ خواتین دیکھیں گے نہ یہ بچے دیکھیں گے. جی بالکل یہی صورتحال ہے. بجائے یہ دیکھیں اب یہ ہوتا کیوں ہے, دیکھیں ان کی خاص ٹائمنگ ہوتی ہیں. ابھی کل ملیشین پریزیڈنٹ پی ایم صاحب آئے ہوئے تھے, اپنی سب سے بڑی بگ جو ان کی بزنس کمپنیز ہیں ان کے سی اوز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, جو یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں, کوئی کارخانہ لگانا چاہتے ہیں. اب وہ 3 دن کا بڑا وزٹ تھا, بڑا امپورٹ تھا. تو سر پھر مجھے کہہ دینے دینا, بریک سے پہلے کہہ دینے دینا کہ اسرائیل ناراض ہوتا ہے. اسرائیل کو تو آپ کو پتہ ہے نا, خاص موقع پہ بھی ان کا جو ہوتا ہے. جی اسرائیل جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں نا, اسرائیل کہتا ہے نہیں آپ نے راستہ روکنا ہے پاکستان کی ترقی کا. اب آ گئی ہے آپ کو پتہ ہے, SCO بھی وہاں پہ 16 ممالک کے جو ہے. خیر سر, جتنی بھی ناکام کوششیں کر رہے ہیں, یہ سب کچھ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منزلوں کو چھوئے گا. اور بین الاقوامی جریدے بھی ناظرین اب اور عالمی میڈیا پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں ہمیں سنا رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس کی تاریخ ساز جو کامیابی ہے, جو نفسیاتی حد کا عبور کرنا ہے, اس کا ذکر بھی کیا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے, وائس آف امریکہ, دی نیوز انٹرنیشنل, بزنس ریکارڈ اور ایکسپریس ٹریبیون نے بھی پاکستانی کے جو معیشت ہے اس کے بارے میں مثبت اشاریے جاری کیے ہیں. پاکستان کے لیے IMF کے مشن چیف نیتھن پورٹر نے بھی وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان موجودہ معاشی پالیسیوں کو جاری رکھے تو اسلام آباد کے لیے آخری IMF پروگرام ہو سکتا ہے. یہ خود IMF کہہ رہا ہے, یعنی پاکستان اب اس وقت ٹیک آف کر رہا ہے, پاکستان معاشی ترقی کی جانب. یہی 2014 تھا, ہم یہ دیکھ رہے تھے جب صدر شی جن پنگ آ رہے تھے, پاکستان میں $46 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی, ٹاپی مکمل ہو جاتا, کاسا 1000 مکمل ہو جاتا, پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا, پاکستان میں معاشی انقلاب آنا تھا. اس کو کیوں روکا گیا, کون تھا اس کے پیچھے؟ خدارہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, جذبات سے کام نہ لیں, کلٹ سے متاثر نہ ہوں.
یہ پاکستان ہے, یہ 24 کروڑ عوام کا پاکستان ہے. اس میں میتھمیٹکس پر اور اعداد و شمار پر چلیں کہ کس نے کیا پرفارم کیا. جس نے جتنا پرفارم کیا اس کا اتنا ہی حق ہے, اس کو اپنے ووٹ کا جو استعمال ہے اس کے لیے کریں. ایسے لوگوں کے لیے نہ کریں جو بڑا اچھا ٹردا ہے تے بڑا اچھا جاندا ہے تے بڑی اچھی گلاں کردا ہے تے بڑا زور زور نال گالیاں کڈدا ہے. یہ پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ دوران ڈرائیونگ آپ کی تھوڑی سی غفلت کسی کی جان لے سکتی ہے؟ جب بھی ایمبولینس کا سائرن سنیں تو گاڑی سائڈ پر لگا لیں یا ترجیحی بنیاد پر راستہ دیں. ایمبولینس کو راستہ دیں, زندگی کو راستہ دیں. گرمی اور ہیٹ ویو سے نجات چاہیے؟ سایہ چاہیے؟ ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس وقت پاکستان ٹیک آف کرنے جا رہا ہے. پاکستان کی جو معاشی استحکام ہے اس کی دنیا معترف ہے, اس کی تعریف کر رہی ہے, اس کا ذکر کر رہی ہے, اور وہ ریکگنائزڈ جو فائنینشیل نیوز پیپرز ہیں یا لکھاری ہیں وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے بھی آج اسلام آباد میں بڑی ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں خاص طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری میں 55%, ترسیلات زر میں 44% اضافہ ہوا ہے. ناظرین یہ ایک ریکارڈ اضافہ ہے پاکستان کی جو سرمایہ کاری کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایس آئی ایف سی کی چھتری تلے جو 5 کمپوننٹس جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, جس میں 4 کمپوننٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس سال معاشی شرح نمو 3% کے قریب ہوگی. نوکری اور مہنگائی عام آدمی کے مسائل ہیں, یہ انہوں نے آج واضح طور پہ کہا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 80% کمی آئی ہے. زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا ہے, خسارہ کم ہو چکا ہے. ابھی تو $7 بلین آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ ہے, پھر دوست ممالک کی جانب سے ہے, پھر ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں. یہ تو ایس آئی ایف سی کا تو ٹارگٹ $150 بلین ہے, لیکن اس کا دشمن کون ہے؟ دوسری جانب میں طارق صاحب آپ کے پاس آؤں گا. ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ منڈے کو وزیر اعظم پاکستان نے مسئلہ فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس بلا لی گئی ہے, جس میں صدر آصف علی زرداری صاحب بھی شرکت کریں گے. دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دے دی گئی ہے. ہمارا سفارتی محاذ اس پہ بھی وزیر اعظم صاحب کام کر رہے ہیں, اور یو این میں سب نے دیکھ لیا. اور خیر بولیں گے تو نہیں, کیونکہ یہاں تو تنقید برائے تنقید ہے اور اپوزیشن تو صرف برائے اپوزیشن کا ہی کام کرتی ہے. کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ نیتن یاہو آئے اور کس طرح ہمارے وزیر اعظم اور اس ڈیلیگیشن نے وہاں سے بائیکاٹ کیا, اور اپنی گفتگو کا آغاز جب انہوں نے کیا تو اس کو مسئلہ فلسطین کو سر فہرست رکھا, کشمیر کو سر فہرست رکھا. کوئی آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ منسوخ نہیں کروایا, بلکہ پوری دنیا کو ایک پیغام دے کر وہ آئے. تو یہ مسئلہ فلسطین پر آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اسرائیل جو ہے وہ شرکت کریں گے؟ نہیں بالکل, ان کو شاید وہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں, اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا ہے. اس کو یوم فلسطین کا نام دیا گیا ہے. 7 اکتوبر کو حکومت نے
یوم فلسطین منانے کا اعلان کیا ہے. کیونکہ 7 اکتوبر کو ہی حملہ ہوا تھا پہلا غزہ 7 پر. اکتوبر کو غزہ کے ہوا تھا. 1 سال مکمل ہونے کے اوپر 365 دن ہو گئے ہیں. اسلام آباد میں وفاقی کیپٹل میں جو وفاقی دارالحکومت میں اے پی سی ہوگی جس کے پرائم منسٹر صاحب بھی اس میں ہوں گے, پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری بھی ہوں گے, باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا ہے جو کہ سیاسی جماعتیں ہیں. تو یہ ایک حکومت کی انٹینشن دیکھیں کہ یہی پرائم منسٹر شہباز شریف جو وہاں اقوام متحدہ جاتے ہیں تو ان کا ایجنڈا جو ہے اس میں فلسطین نمبر 1 ہوتا ہے. جب وہ کسی بھی فورم پہ جاتے ہیں کشمیر فلسطین کی بات کہتے ہیں, اور نیتن یاہو جب آئے تو انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, اس کو دیکھ کے پھر طیب اردگان نے کیا, باقی ممالک نے بھی کیا, اور اس سپیچ کو یہ آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن یا ہمارا میڈیا نہیں کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو متاثر کرنے, ایس سی او کو متاثر کرنے, اے پی سی کو متاثر کرنے, پاکستان کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ. جی بالکل, یہ وہی بتا رہا تھا نا. اب وہاں پہ منسٹر کی سپیچ کو کتنا دیکھا گیا ہے, وہ آفیشیل یوٹیوب جو چینل ہے اقوام متحدہ کا, وہ سب سے زیادہ ان کی سپیچ سنی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملیشیا بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں طیب اردگان نے بھی نیکسٹ دنوں میں ایک اپنے بگ بزنس مینوں کے ساتھ پاکستان آنا ہے. تو یہ جب چیزیں آنے لگتی ہیں, ابھی گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے, اس کا افتتاح ہونا باقی ہے. چین کے ایس سی او میں جو ہے چین کے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں, رشیا کے پی ایم بھی آ رہے ہیں, ایران کا صدر بھی آ رہے ہیں. 16-12 ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان میں آتے ہیں. اتنا بڑا ایک جو ہے ایونٹ ہونے جا ہے. آج آپ کو یہ اچھی ہے اس حوالے سے خبر ہے کہ انڈیا نے جو ہمارا مخالف بھی ہے, دشمن ان کے بھی ہے, ان کے فارن انہوں نے بھی آنے نے پاکستان میں آنے اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے کی جو ہے وہ حمایت اپنے یقین دہانی کرا دی ہے, وہ بھی کنفرمیشن انہوں نے دے دی ہے. تو پاکستان دیکھیں آپ, اسٹاک ایکسچینج بھی چل رہا ہے, اکانومی بھی ٹھیک ہو رہی ہے. ہم دنیا کے ساتھ جو کٹ آف ہو گئے تھے, ایسولیشن میں چلے گئے تھے, وہ بھی ہم جو ہے تو یہ مروڑ اور پیٹ کا درد اس لیے دنیا سے جڑ گئے ہیں. طارق عزیز صاحب, یہ مروڑ اور پیٹ کا درد اس لیے ہو رہا ہے. یقینی طور پر یہی بات ہے کہ شاید یہ لوگ جو ہے پاکستان کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے. یہ پاکستان کو اس دیکھنا چاہتے تھے جس طرح انہوں نے 4 سال حکومت کی. اس وقت آپ دیکھیں کہ جب 4 سال ان کی گورنمنٹ تھی تو ہم کتنا آئسولیشن میں تھے. محمد بن سلمان ان سے ناراض تھا, شی جن پنگ ان سے ناراض تھا, طیب اردگان ان سے ناراض تھا. تو مجھے بتائیں ملیشیا والے ان سے سر, ناراض وہ تھے. ایک وزیر اعظم کی لینگویج تھی جو وہاں جا کے انہوں نے استعمال کی, جہاز تو واپس لیں گے نا. کوئی ایسا ملک بتائیں جن کے ساتھ ان کے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں, بلکہ ایون کہ چین کے اور پاکستان کے تعلقات جو ہمیشہ سے ایک بڑے اچھے اور بڑے وہ جو ہے مثالی ہیں, وہ بھی اپنی کم ترین سطح پہ چلے گئے تھے. تو اب اس حکومت نے آ کے سارا کچھ ریورس کر دیا ہے. سفارت تعلقات بحال ہو رہے ہیں, اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, ملک چل پڑا ہے, جو ملک ٹریک پہ چڑھ گیا ہے. تمام جو انڈیکیٹرز ہیں معاشی وہ یہی بتا رہے ہیں. سر 14 اگست 2014 کو لاہور سے ایک موصوف نکلے تھے کوئی انقلاب لانے کے لیے. وہ انقلاب لاتے لاتے پھر ایک بریف کیس ان کو نظر آیا ہمیں وہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے, پھر وہ روانہ ہو گئے تھے, نکل گئے تھے. وہ 14 اگست 2014 کا اس آزادی کے دن میں جو انہوں نے ایک آزادی مارچ شروع کیا تھا لاہور سے, جو پھر آ کے ڈی چوک پر اختتام پذیر ہوا. پھر بیچ میں ایک شخص داخل ہو گیا جو اس کو سیاسی کزن کہتا تھا. آج کل تو ان کو مانتے ہی نہیں ہے نا, اس کو تو ڈس آن کیا ہوا ہے. تو یہ ہمیشہ جب سے پاکستان میں یہ ترقی ہوگی تب یہ پہنچ آئیں گے یہاں. اس وقت بھی خندقیں کھودی گئی تھیں, یاد ہے آپ کو, خبریں کھودی گئی تھی. کل بھی میاں نواز شریف صاحب نے اسپیچ کا آ کے ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ میں گلے سے پکڑ کے تمہیں وہاں سے نکالوں گا, گھسیٹوں گا. یہ باتیں اس وقت بھی, اب بھی خندقیں کھودیں گی. جو اٹک پل کے پاس کہتے ہیں جی ہم ان کی اطلاعات یہی ہیں کہ جی ہم خندق کھود کے اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے, ہم کفن لے کے آئے ہیں. تو یہ بالکل وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں 2014 میں کھڑے تھے. جب بھی یہ اب ریکارڈ دیکھ لیں, مطلب اس کو فیز وائز سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیں. سر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب بھی ملک ٹیک آف طارق عزیز صاحب, وہ کچھ بھی, ان کو ایک گولی سے, ایک بلٹ سے 12 آدمی زخمی ہو جاتے ہیں. جی آپ نے مووی میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. جب بھی ملک ٹیک آف کرنے لگتا ہے تو یہ جو ہے ان کو ساتھ دینے کے بجائے یہ تو ملک دشمن لوگوں کا ایجنڈا ہو سکتا ہے جو پاکستان کو ترقی نہیں دیکھنا چاہتے, خوشحالی نہیں دیکھنا چاہتے, پھلنا پھولنا نہیں دے چاہتے. اب سی پیک فیز 2 سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, MLN-1 کے اپروو ہو گیا ہے, گوادر اپریشن یہ آپ ہونے نے جو جا رہا ہے. بات کی نا, یہ سر ہمارے لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خدارہ یہ نوجوان ہمارے اقبال کے شاہین کس طرف جا رہے ہیں. پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات کریں, یہ کیا شخصیت پرستی کا شکار ہو رہے ہیں. آغا صاحب آپ بھی مرد مجاہد ہیں, آپ بھی اس وقت جو ہے ریاست پاکستان اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات کر رہے ہیں, اور بڑا آپ کا حوصلہ ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ پھر جو حالت ہوتی ہے, ہمیں کوئی بات نہیں ہے, ہم تیار ہیں اس کے لیے, کیونکہ ہم اپنے اس وطن عزیز کے لیے جو ہے کچھ بھی کریں گے, بولیں گے بھی, بھلے جو کرتے رہیں, پلانٹڈ ہیں وہ سارا ہمیں پتہ ہے. آغا صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آج وفاقی وزیر داخلہ نے انکشاف کیا ہے کہ
60 سے زائد 63 کے قریب جو ہے وہ افغانی پکڑے گئے ہیں. افغانستان کے لوگ گزشتہ احتجاج میں بھی پکڑے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں پولیس پر جو حملہ کیا تھا وہ بھی انہی لوگوں نے کیا تھا, ٹرینڈ لوگ تھے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں نا سر جن کے ساتھ یہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں, پھر یہ وہی لوگ ہیں جن کے جرگے کی سہولت کاری بھی کر رہے ہیں. آپ نے جو لاہور والا واقعہ بتایا ہے بڑی مہربانی, کیونکہ میں وہاں پہ ان دنوں میں آپ کو یاد ہے لاہور کور کرنے گیا ہوں. یس, آپ وہیں پہ تھے. بدقسمتی تو یہ ہے, کہتے ہیں نا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس واقعے سے لے کر آج تک ریاست نے کتنے کو لوگوں کو پکڑ کے اندر ڈالا ہے جو کہ اس کے ساتھ تھے وہاں پہ لاہور. وہ جو شخص جس کی تصویریں ہم سب نے چھاپی بھی اور ٹی وی پہ بھی دکھائیں کہ جو جیل رہ چکا تھا سوات اس میں مساکر میں, کیا وہ جیل میں ہے؟ کیا وہ پکڑا گیا تھا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, مجھے پھر میرے درد بھرے دل کو نا ٹچ نہ کیا کہیں کہیں سر, کہیں آغا صاحب کہیں, جب تک کہیں گے نہیں اثر نہیں ہوگا سر. میں نے اس لیے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ایک ینگ بچی جو ہماری ماشاءاللہ اللہ اس کو زندگی دے, جو اپنا یعنی کہ آپ جرنلسٹ ہے, اس کی بات کو میں آپ لے کے آگے چلتا ہوں. ریاست اتنی ممی ڈیڈی کیوں بن جاتی ہے ان لوگوں کے آگے جو ریاست کو تھریٹ کرتے ہیں؟ یہاں پہ جتھا کانسیپٹ کو آپ پروموٹ کون کر رہے ہیں؟ ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. اکیلا آدمی جا کے کسی دفتر میں کام کرانے کی کوشش کرتا ہے, اس کی بات کوئی نہیں سنتا ہے. 35 سڑکیں لے جاؤ اپنے محلے میں, اپنا باہر نکل کے ایکسین میری بات سنے گا. میں پولیس کے اوپر حملہ کر دوں, میں اس کے اوپر پیٹرول بوتلیں پھینکوں, پیٹرول بم پھینکوں, اور اس کے بعد بھی میں اندر نہ ہوں. کیوں؟ وجہ کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں وہ کون تھا, وہ کون لوگ تھے. سر ایک نہیں تھا, 30-35 لوگ تھے وہاں پہ, وہ سب وہاں سے آئے تھے. ٹھیک ہے, ہم جرنلسٹ خود بتاتے تھے پولیس کو کہ یار اس کو دیکھو, اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کرو, وہ ہمیں لگتا ہے افغانی ہے. سو واٹ, کچھ نہیں ہوا. آغا صاحب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ میں, بلکہ آپ نے نازیہ کا ذکر کیا تو نازیہ میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے گا نازیہ, آپ بھی خاتون ہیں, آپ جرنلسٹ ہیں, فیلڈ میں بھی آپ کام کرتی رہی ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, بہت پہلے سے میں جانتا ہوں, آپ نے بڑی مشکلات سہی ہیں. یہ بتائیں کہ بحیثیت خاتون, یعنی ان 2 خواتین کا میں ذکر نام لینا میں اس لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور خواتین کا بہت زیادہ احترام ہے. آپ اچھی طرح جانتی, آپ بولیں گی تو ذرا صحیح ان تک بھی آواز پہنچے گی, یہ میسج پہنچے گا. وہ خواتین جو ابھی جمعہ 4 دن نہیں ہوئے ابھی وہ جیل سے نکلی ہیں, انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث تھی, اور انہوں نے کس طریقے سے عدالتوں سے اپنی ضمانتیں منتیں ترلے کر کے نکلی ہیں. اب وہ پھر وہ گاڑی کا جو ہے وہ سن روف سے سر باہر نکال کر جو ہے وہ لوگوں کو پھر اکسا رہی ہیں. پھر ان کی ایک دوسری بہن ہے وہ بھی اکسا رہی ہیں اور بے باک جملوں کا استعمال کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, کوئی مذاق ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ بالکل, یہ ایسے مذاق اور ایسی واہیات قسم کی چیزیں صرف آپ کو اس ایک گروہ, ایک جتھے میں ہی نظر آ سکتی ہیں. ہم نے تو اپنی زندگی میں یا پولیٹیکل ہسٹری جتنی ہم نے پڑھی ہے, ہم نے اس قسم کی چیزیں تو کبھی دیکھی نہیں ہے. ابھی جن 2 خواتین کا آپ نے ذکر کیا, میں بھی ان کا نام لینا اس لیے پسند نہیں کرتی کہ میں نہیں چاہتی کہ خام کا یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ان کا نام دوبارہ سے لیا جائے. بہرحال آپ نے صحیح مینشن کیا اور سبھی جانتے ہیں ہم کن کی بات کر رہے ہیں. ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور وہ خود کو ایسے لیڈر بنا رہی ہیں, اور یوں وہ گاڑی سے سر نکال کے ہاتھ لہرا رہی ہیں جیسے انہوں نے بڑا مارکا فتح کیا ہے. اور جس طرح کی وہ ابیوزو لینگویج یوز کر رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں تو حیران ہوتی ہوں کہ ان کے پیچھے کون ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ دیکھیے اتنی بے باکی سے بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایسے نہیں ہوتا. دیکھو اس کی فیملی ہے, وہ صرف 1-2 خواتین کی بات نہیں ہے, جتنی خواتین یہاں پہ ہیں اس ایجنڈے کو, اس پروپیگنڈے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ان کے پیچھے آخر کون ہے. وہ اتنی اربوں ڈالر کی, کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اس کے پیچھے. ایسے نہیں ہے کہ یہ لوگ ثواب کے لیے, جہاد کے لیے نہیں نکلے ہوئے. جہاد کا لالچ کے ہمارے غریب بچے ہیں جو نوجوان ہیں ان کو دیتے کہ جہاد کے لیے نکلے, ان کی خون کی ضرورت ہوتی ہے خدا نہ خواستہ.
मैं नहीं चाहती किसी गरीब का बच्चा मारा जाए, किसी गरीब के बच्चे का खून इनकी पार्टी को मिले, और वो ये चाहते हैं, इसीलिए ये दंगा फसाद करने के लिए निकलते हैं, इनका कोई और पर्पस नहीं है। और बात फिर वही आ जाती है कि उनको जी आप मुहतरमा को निकाल दिया गया जेल से, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, कि मैं फिर कहूंगी कि कभी कभी हमारे अपना भी कसूर होता है। हमारे अपने कसूर से मुराद हमारे इदारे और हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। भाई किस चीज का खौफ है ना, किस चीज का डर है? आप हुकूमत में हैं, वो बाहर बैठे इतनी दीदा दलेरी के साथ, ना डर होके सब कुछ कह रहे जी मैं खड़ा हूँ, मुझे गोली मार दे, मैं ये उनकी खवातीन ऐसे ऐसी ऐसी जुबान इस्तेमाल करेगी जिसका मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग क्यों इतनी खामोशी से बैठे हुए? इसका मतलब क्या है कि हमारे अपने घर के अंदर अभी भी ऐसे फैसिलिटेटर बैठे हुए हैं कि जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अभी पुलिस वालों की बात हुई, मैंने खुद देखा है ऐसे पुलिस वालों को जो स्टिल अभी भी पीटीआई के फॉलोअर, मैं उनको कहूंगी वो पुलिस वाले नहीं है। अभी ये जो जड़ें हैं, जो कैंसर है इस जमात का, वो इस हद तक पेनिट्रेट कर गया है हमारी सोसाइटी में, ये काली हमारे इदारों में। भेड़ों का भी ताकुब करना पड़ेगा। नाजिया बहुत शुक्रिया, नाजिया मुस्तफ़ा। और जाते जाते आपने बड़ा एक अहम नुक्ता जिससे मैं इस गुफ्तगू को समेटूंगा कि जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, हमारी सर आंखों पर जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का ख्याल रखा है, फर्स्ट लेयर है, फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को इंतशारियों से, खलफशारियों से, फसादियों से, फितनतुल फसाद के लिए भी वो सामने खड़े हुए हैं। उनमें कुछ काली बेड़ें ऐसी भी हैं जो सहूलतकार भी हैं, उसके लिए खुसूसी तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसका नाजिया ने भी जिक्र किया। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से जिनका अदब व एहतराम हमारी इस्लामी तालीमात का हिस्सा है, हमारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनके इरशादात और फरमुदात से भी पता चलता है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में फ़साद की कोशिश करें तो उनके गिर्द घेरा तंग और कानून को एक्शन लेना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।